بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون. ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام. دینی بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا ہے اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیدائش سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد سے لے کر جنت اور جہنم میں پہنچنے تک کا پورا سسٹم ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے. کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے گی، اور مرنے کے بعد چاہے اس کو دفنا دیا جائے، چاہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا کسی بھی طرح سے جب اس کو موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا گیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جائے گا، پہلی منزل کیا ہے، دوسری منزل کیا ہے، آخری منزل کیا ہے. یہ ساری چیزیں ایک مسلمان ہے اگر تو اس کا اس پر ایمان ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے بخوبی واقف ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات عیاں ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ ذات منصف ہے، عدل والی ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گی اور ہر شخص کو اس سے ہو کر کے گزرنا ہے. وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب اس ذات سے وہ ملاقات کریں گے تو وہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، حسرت ان پر چھائی ہوگی، وہ پریشان دکھ رہے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے. اور ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے جن کو خوشیاں ہوں گی کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس رب سے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس میں مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، ڈرا دیجئے، بتلا دیجئے، یہ معلومات ان کے ذہن و دماغ میں ڈال دیجئے کہ اس دن سے ڈر جائیں جو دن ہر شخص اپنے نفس کا مالک ہوگا. نہ اس کا باپ اس کے کام آئے گا، نہ اس کی بیوی اس کے کام آئے گی، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی، نہ اس کی بادشاہت اور سلطنت اس کے کام آئے گی. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں مخاطب کر کے بتلا دیا اور ارشاد فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اے میرے نبی انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے، انہیں اس دن سے ڈرائیے جو شرمندگی کا دن ہوگا، جو ندامت کا دن ہوگا، جو پریشانی کا دن ہوگا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اذ قضی الامر، وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا، سارے معاملے کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی کیا ہے، تھوڑا کیا ہے، زیادہ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ظاہری کیا ہے، باطنی کچھ بھی ہے، اذ قضی الامر، جس دن فیصلہ سارا معاملہ، سارے معاملے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ وہاں پر کسی کی دال نہیں گلے گی، وہ ایسا دن ہوگا کہ وہاں سے کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی آگے پیچھے ایک سیکنڈ کے لیے ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، وہ غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، جس کو یوم الحسرہ سے یاد کیا گیا ہے، حسرت کے دن سے یاد کیا گیا۔ قرآن نے کیا نام دیا ہے؟ حسرت کا دن، افسوس والا دن، ندامت اور شرمندگی والا دن۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، غفلت میں ہیں، یہ جاننے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے۔ اے میرے نبی ان کو ڈرائیے، ان کو بتلائیے، یہ غافل ہیں، یہ جانتے نہیں، ان کو بتلا دیجئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر رحم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان کو بتلا دیجئے حسرت کا دن۔ موضوع کیا ہے؟ حسرت کا دن۔ کس کو کہتے ہیں حسرت؟ کیا ہے حسرت؟ ندامت کا دن، شرمندگی کا دن۔ یہ ندامت کا دن ہوگا، شرمندگی کا دن ہوگا، جس کو حسرت کا دن یا قرآن مقدس میں یوم الحسرہ جس کو کہا گیا، یوم وَأَنذِرْهُمْ یوم الحسرتی، ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے، یعنی شرمندگی کے دن سے۔ آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی چھوٹی سی ناکامی ہماری ہو جاتی ہے دنیا میں، ہم کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاش اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا جائے، ہم یہ سوچتے ہیں یہ موضوع ہمارے سامنے نہ آئے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر ناکامی ہو چکی ہوتی ہے۔ اس ناکامی کے بعد جہاں پر سارے لوگوں کا مجمع ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، امیر بھی، غریب بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، مسلم بھی، مومن بھی، کافر بھی، فاسق بھی، سارے لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ ایسی جگہ پر اگر آپ لاجواب ہو گئے، اگر آپ کا نام اعمال الٹے ہاتھ والوں میں سے نکل آیا، حسرت کا دن ہوگا یا نہیں؟ ندامت اور پریشانی اور شرمندگی کا دن ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کو، میرے نبی ان کو ڈرائیے، اس دن کوئی کام نہیں بننے والا ہے۔ جو کچھ تیاری کرنی ہے، جو زندگی ہم نے عطا کی ہے، اس زندگی میں یہ تیار ہو جائیں، غافل نہ ہو کر کے رہیں، ہمارے اوپر ایمان لائیں، ہماری کتاب پر ایمان لائیں، ہمارے رسول پر ایمان لائیں، ہمارے رسول کی کتاب پر ایمان لائیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تاکہ ان کو ندامت کا دن نہ دیکھنا پڑے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا، حسرت، ندامت، شرمندگی کا دن، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں شرمندگی کا دن۔ کون سا وہ شخص ہے جس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں فلاں جگہ گیا ہوں اور میری پوری تیاری نہیں ہے، ہمیں شرمندگی کا دن اٹھانا، شرمندگی کا وقت دیکھنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے وہ اس گھڑی سے بھاگنے کی کوشش کرے گا،
اس جگہ سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن کیا قیامت کے دن سے کوئی کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے کوئی بھاگ کر کے راہ فرار اختیار کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیو اور دوستو، نہیں. اپنی ناکامی پر حسرت کی وجہ سے اس وقت لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، چونکہ ناکام ہو چکے ہوں گے نا. ناکامی کی حسرت، شرمندگی، ندامت، اس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے. یہ خسارے کا دن ہوگا ان کے لیے، جو قیامت کے دن شرمندگی کا وقت دیکھ رہے ہوں گے. اور خسارے میں ہیں کون سے لوگ؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ خسارہ پانے والے، بلا شبہ خسارے میں پھنسنے والے، خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال رہے ہوں گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. بتایا نہیں بتایا؟ اعلان کیا یا نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو بتلا رہا ہے یہاں پر کہ سب سے زیادہ خسارے میں خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال رہے ہوں گے. اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے. کیا ہوگا اس وقت؟ شرمندگی پر افسوس کرنے سے، حسرت کرنے سے کچھ ہوگا؟ اس دنیا میں اگر ہم چاہیں تو اگر ایک ناکامی ہوتی ہے بعد میں کوشش کرتے ہیں اور کبھی کبھار اس سے زیادہ آگے ہم نکل جاتے ہیں، کامیابی ہم حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس دن تو کوئی راہ فرار نہیں ہے، اس کے بعد کوئی دنیا تو نہیں ہے. وہ دنیا ہے جو ختم ہونے والی نہیں، وہ دنیا ہے جو عمل والی نہیں ہے. جزا یا سزا کی دنیا ہے. یا تو آپ کے لیے جزا ہے، یعنی یا تو آپ کے لیے جنت ہے، یا سزا ہے یعنی جہنم ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی. دینی بھائی اور دوست، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے امتیوں کو حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیں. وہ بہت شرمندگی کا دن ہوگا. اس سے بڑی حسرت کیا ہو سکتی ہے؟ اس چیز سے بڑی حسرت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو جائے گا. اس سے بڑی حسرت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی شرمندگی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا؟ اس سے بڑی شرمندگی اور ندامت کیا ہو سکتی ہے کہ جنت سے وہ محروم ہو جائے گا؟ اس سے بڑی حسرت اور ندامت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت ہے؟ اس کے بعد تو کوئی راستہ نہیں ہے نا. اس کے بعد تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی. سب سے بڑی حسرت، سب سے بڑی ندامت، سب سے بڑی شرمندگی کا وقت وہ ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو جمع کرے گا اور سارے لوگوں کا حساب و کتاب کر کے اپنا فیصلہ سنا دے گا. جنتیوں کے لیے جنت کا راستہ دکھا دے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا راستہ دکھا دے گا. رجسٹر کو لپیٹ کر کے رکھ دیا جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کا فیصلہ سنا چکا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی موت کو حاضر کرے گا. موت کو ایک سفید اور سیاہ رنگ کے مینڈھے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی حاضر کرے گا، جو جہنم اور جنت کے بیچ میں کھڑی کر دی جائے گی. وہ مینڈھا جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا. جو موت ہے
مینڈے کی شکل میں، سیاہ اور سفید مینڈے کی شکل میں، اس کی مانند جنت اور جہنم کے بیچ میں اس مینڈے کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنتیوں سے پوچھیں گے، اے جنت والو، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ جنتی سر اٹھا کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ تو موت ہے۔ اس کے بعد فرشتہ جہنمیوں سے سوال کرے گا، اے جہنمیوں، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ بھی سر اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ موت ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مینڈے کو، جو موت ہے، سیاہ اور سفید شکل کے مینڈے کی شکل میں موجود ہے، جو موت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور جنتیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ تم ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو، اور جہنمیوں سے کہہ دیا جائے گا تم ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہو، نہ تم کو موت آنے والی ہے اور نہ تم کو موت آنے والی ہے۔ اس سے بڑی حسرت اور ندامت اور شرمندگی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، وہ دن ایسا دن ہوگا، وہ گھڑی ایسی گھڑی ہوگی کہ جہاں پر ایک کافر فاجر فاسق حسرت کر رہا ہوگا، پریشان ہوگا، وہاں پر ایک نیک آدمی بھی حسرت کر رہا ہوگا۔ کس بات کے لیے؟ کافر اور فاسق اور فاجر جہاں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا، شرمندہ ہوگا، وہاں پر ایک نیک آدمی یہ سوچ رہا ہوگا، کاش میں اور نیکیاں کر کے آتا، کاش میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آتا، کاش میں اور یہ بڑھا کر کے آتا۔ اس طرح سے وہ بھی حسرت کر رہا ہوگا۔ دینی بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن کی تیاری ہم نے کتنی کی ہے۔ یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم میں، وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی ڈرائیے ان کو حسرت کے دن سے، شرمندگی کے دن سے ان کو آگاہ کیجئے، باخبر کر دیجئے، یہ تیاری کر لیں۔ اس دن جب فیصلہ ہو گیا، فیصلے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا، فیصلے کے بعد کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ آیت کریمہ میرے بھائی اور دوستو کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ آپ یہ جان لیجئے کہ قیامت کا ہر لمحہ کافروں، فاسقوں، فاجروں اور منافقوں کو حسرت میں ہمیشہ مبتلا کرتا رہے گا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے، اور ایسے گنہگاروں کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ ہوگا جہنم کا راستہ، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیش اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور پریشان ہو رہے ہوں گے۔ دینی بھائی اور دوست، یہ آیت کریمہ جو سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ڈرائیے اپنی امت کو حسرت کے دن سے، ڈرائیے اپنی امت کو شرمندگی کے دن سے، ڈرائیے اپنی امت کو ندامت کے دن سے۔ اگر ہم اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرتے تو کچھ باتیں نکل کر کے ہمارے سامنے آتی۔ پہلی بات جو نکل کر کے اس آیت کریمہ سے سامنے آتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسرت کے دن کافر اپنے کفر پر شرمندہ ہوگا، کافر اپنے کفر پر شرمندہ ہوگا، ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے نادم ہوگا، فاسق اپنے فسق و فجور کی وجہ سے شرمندہ ہوگا۔ لیکن اس وقت شرمندہ ہونے سے، افسوس کرنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کہیں یا نہ کہیں، قرآن مقدس نے اعلان کر دیا ہے، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعن ولہم سوء الدار۔ یہ قرآن مقدس میں سورۃ غافر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع الظالمین، جس دن ظالموں کی معذرت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ جس وقت وہ معذرت کریں گے، جس وقت وہ کہیں گے افسوس ہے، شرمندگی ہے، معذرت چاہتا ہوں، غلطی کر کے آیا ہوں، قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم اس حالت میں پہنچ گئے تو تمہاری معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہو گئی،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَهُمُ اللَّعْنُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے اوپر لعنت برسے گی۔ اس سے زیادہ برائی کا وقت کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ شرمندگی کا کوئی دن ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا، بہت بری گھڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے فرمایا ایسے کافروں، فاجروں، فاسقوں، گنہگاروں کے لیے کہ جب قیامت کا یہ منظر دیکھیں گے، اللہ رب العزت کے عدل کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اس کو اس کا اجر مل رہا ہے، ذرہ برابر اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا مل رہی ہے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ یہ پریشان ہو جائیں گے۔ قرآن مقدس نے سورہ فرقان میں اعلان کیا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ جس دن ظالم لوگ مارے افسوس کے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کھائے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا، اے کاش میں نے رسول کی بات کو مانی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، اے کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا۔ آج ہم دنیا میں رہ کر کے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت حسرت کرنے سے، اس وقت یہ ظاہر کرنے سے کہ کاش میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیتا، کاش میں رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں کے بہکاوے میں نہ آیا ہوتا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ کاش حق کے آ جانے کے بعد، قرآن و حدیث کی باتیں آ جانے کے بعد میں مجھ میں فلاں کے بہکاوے میں نہ آیا ہوتا، اور ان شیطان کا کام ہی تھا انسان کو دھوکہ دینا۔ یہ افسوس کر رہا ہوگا، لیکن کچھ فائدہ ہوگا کوئی فائدہ اس کا؟ قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں موقع یہاں پر دیا ہے، تم اپنی زندگی وہ زندگی بنا لو، سنوار لو جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں پر یہ مت کہنا کہ غلطی ہو گئی مجھ سے، وہاں پر یہ نہ کہنا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، وہاں پر کسی کی دال نہیں گلے گی، چونکہ قرآن مقدس نے پہلے ہی اس کے لیے اعلان کر دیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت، اس سے دوسری بات اور نکلتی ہے، وہ بات یہ نکل کر کے آتی ہے ایک مومن مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، ایک مسلم کے لیے مناسب نہیں ہے، ایک اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غفلت میں رہے، اس کے لیے مناسب نہیں۔ کیوں؟ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایک مومن کا پیشہ یہ نہیں ہے کہ غافل ہو کر کے بیٹھا رہے، قیامت کے دن افسوس سے اپنا ہاتھ مل رہا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر آدمی دیکھ لے کہ کل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، حسرت کے دن کے لیے، انصاف کے دن کے لیے، حساب کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے یعنی روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یاد رکھو واللہ خبیر بما تعملون، مت سمجھنا کہ تم چپ کے کوئی عمل کر رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بھی بتلا رہی ہے کہ مومن کا ایک کی صفات میں سے ہے کہ مومن غافل ہو کر کے نہیں بیٹھے گا، چونکہ مومن کو ایک پتہ ہوتا ہے
کہ جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، جو مرنا ہے، جو مرا ہے اس کو قبر میں جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے، قبر سے اٹھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اور اس کے بعد یا تو جنت ہے اور یا جہنم، ایک مومن نہیں جانتا۔ اس لیے مومن کے لیے مناسب نہیں کہ غافل ہو کر کے بیٹھے، غفلت میں بیٹھا رہے، نہیں، یہ مومن کی صفات میں سے نہیں۔ تیسری بات اس آیت مقدسہ سے جو نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافر و فاجر لوگ، یہ گنہگار لوگ جب اس دن اللہ تبارک و تعالی حساب لے رہا ہوگا تو یہ پریشان ہو جائیں گے، اور دنیا میں جو انہوں نے موج اور مستی کی تھی، جو رنگیلیاں منایا تھا، جو دنیا کی زیب و زینت میں پھنسے ہوئے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا موج و مستی کے لیے ہے، کھانے پینے کے لیے ہے، مزہ اڑانے کے لیے ہے، ان کے بارے میں قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، قرآن مقدس اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں چاہے یہ سمجھ لیں کہ میں نے 60 سال میں موج اڑایا ہے، 70 سال موج اڑایا ہے، 100 سال مستی کی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا جب رب کائنات کے سامنے یہ حاضر ہو جائیں گے تو قرآن مقدس کہہ رہا ہے کان یوم یحشرہم کان لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے تو جب اس وقت کا یہ منظر دیکھیں گے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ سوچیں گے، یہ محسوس کریں گے گویا کی دن کی ایک گھڑی میں نے دنیا میں گزاری۔ کہاں گئی موج مستی آپ کی؟ کہاں گئے بنگلے؟ کہاں گئی کوٹھیاں؟ کہاں گئے دائیں بائیں کرنے والے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے ان کو پرانا وقت بھول جائے گا، یہ سمجھیں گے ارے شاید دن کی ایک گھڑی، ایک گھنٹہ کہہ لیجئے، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا۔ وہ شخص جو 60-70 سال موج مستی کیا ہے ابھی تو صرف حساب کا منظر دیکھے گا وہ نا، ابھی جہنم میں نہیں پہنچا ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل دیکھ رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ تو ایک گھڑی کی بات تھی نا۔ یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ یہ سوچیں گے کہ میں صبح میں صرف رہ کر کے آیا ہوں یا شام میں رہ کر کے آیا ہوں۔ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں کسی کے پاس اور ایک صبح اس کے پاس ٹھہر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ارے موقع نہیں ملا، ایک صبح تھوڑی دیر ہم لوگ رہے وہاں سے چلے آئے، کہتے نہیں کہتے؟ یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، موج اور مستی والی زندگی، ایئر کنڈیشن والی زندگی، لینڈ کروزر والی زندگی اور ہواؤں میں اڑنے والی زندگی، یہ زندگی ایسی لگے گی کہ جیسے ایک صبح یا ایک شام، بس ایک صبح یا ایک شام، اس سے زیادہ اس کی قیمت وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اونٹ آ گیا پہاڑ کے نیچے، یہاں سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستو وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ سے یہ تیسری چیز نکلتی ہے کہ کافر لوگ جو ہوں گے، گنہگار جو ہوں گے، دنیا میں کتنی بھی مستی کر لیں لیکن آخرت میں یہ ساری مستیاں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ ایک پل ہم دنیا میں رہ کر کے آئے ہیں، اب یہاں پر ہمیں اصل زندگی گزارنی۔ چوتھی بات سورہ مریم کی اس آیت سے جو نکلتی، جو ہمارے سمجھ میں چوتھی بات آ رہی ہے، وہ بات یہ آ رہی ہے کہ جہنمی کی سب سے بڑی کوشش، یہ کافر، یہ فاجر، یہ فاسق جو دنیا میں لوگوں کو اپنے ریموٹ پر چلا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے آگے کچھ نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوگی جانتے ہیں؟ ان کی سب سے آخری تدبیر، جس طرح سے دنیا میں لوگوں کو پیسے سے خریدتے ہیں، لوگوں کو پیسے پر غلام بنائے رہتے ہیں، یہ آخرت میں بھی آخری محربہ ان کا یہی ہوگا۔ یہ چاہیں گے
کہ جو ان کے سب سے قریبی ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہوگی یا ماں باپ ہیں یا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا رشتہ دار ہیں یا اقربا ہیں، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے فدیہ دے دیں اور اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے نجات دلا لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے یہ؟ وہ دکھائے جائیں گے، یعنی بیوی شوہر کو دیکھے گی، شوہر بیوی کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو۔ آخر یہ دیکھ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے بیچ میں کوئی پردہ حائل ہوگا؟ کیا ان کے بیچ میں کوئی دیوار کھڑی ہوگی؟ نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ عالم ایسا ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ قوت عطا کرے گا کہ پہچانو یہ ہے تمہاری بیوی، پہچانو یہ ہے تمہارا بیٹا، پہچانو یہ ہیں تمہارے ماں باپ، یہ ہیں تمہارے رشتہ دار، یہ ہیں تمہارے دوست جن کے لیے تم دنیا میں حرام حلال کسی کا خیال نہیں رکھتے تھے، آج تمہارے کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ پہچانو۔ جب پہچان لے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اپنی بیوی کو، میں اپنی بیٹی کو، میں اپنے بیٹے کو، ماں باپ کو اور ساری چیزوں کو فدیہ دے دوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے نجات لے لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، آج کوئی راہ فرار نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے۔ کتنی تیاری کی ہے ہم نے، کتنی تیاری ہے ہماری؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس دن، جس دن ہماری کچھ نہیں چلے گی، آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہ گنہگار، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ اپنی تدبیر استعمال کریں گے، لیکن ان کی تدبیر چلنے والی نہیں ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، اور پانچویں ایک چیز اس آیت کریمہ سے اور نکلتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ مومن کو چاہیے، اس شخص کو چاہیے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو یہ کہتا ہے ہم قرآن اور حدیث پر ایمان لانے والے ہیں، اس کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو اسلام اور ایمان پر مضبوط کر لے، اپنے عقیدے کو اسلام اور ایمان پر مضبوط کر لے، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لے، اس میں تزلزل نہ آنے پائے، اس میں تھرتھراہٹ نہ آنے پائے، کہیں وہ پھسلنے نہ پائے۔ اس آیت مقدسہ سے یہ بھی ایک بات نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم یہ الا وانتم مسلمون، یہ آیت یہی بتلا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھو کہ اس وقت تک جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اپنے آپ کو اسلام پر قائم رکھنا، ایمان پر قائم رکھنا، مسلمان بن کر کے رہنا۔ تمہاری جب موت آئے، کیا کہتا ہے قرآن؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ، مت مرنا تم مگر یہ کہ جب مسلمان ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آخری دم تک اسلام پر قائم رہنا، آخری دم تک اپنی ایمان کو مضبوط رکھنا۔ انما الاعمال الخواتیم، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ پوری زندگی مسلمان رہے، اگر آخر میں پیر پھسل گیا، گئی بھینس پانی میں، گئی یا نہیں گئی؟ قرآن مقدس کی آیت ہمیں اور آپ کو بتلا رہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، مت مرنا۔ یہ تو ہوا ترجمہ، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر جبکہ تم مسلمان ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور سے آپ کو منور کیا ہے، اس روشنی سے آپ کو منور کیا ہے، تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، مسلمان ہو کر کے رہنا، مومن بن کر کے ہونا، اللہ کا محبوب بندہ ہو کر کے مرنا۔
اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہے تو پھر ہمارا معاملہ وہی ہوگا جو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اس وقت کہ ہم دنیا میں تو شاید ایک صبح یا ایک شام یا دن کی ایک گھڑی رہ کر کے آئیں، لیکن جو مومن ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوگا، جس نے دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارا ہوگا، وہ اس وقت خوش ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی میں سے بنائے۔ دینی بھائی اور دوست، لیکن اگر ہم سے اب تک غلطی ہو گئی ہے، اگر ہم ابھی غفلت میں رہے ہیں، تو مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر گناہوں کا ارتکاب کر کے زیادتی کی ہے، جو گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہیں، جو گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر چکے ہیں، جو گناہ کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج لوٹ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس مت ہونا۔ لوٹو تو کیا فرماتا اللہ تعالیٰ آگے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹو اپنے رب کی طرف۔ گناہ کرتے رہے نا، آج اس گھڑی تک گناہ کرتے رہے نا، لوٹو اپنے رب کی طرف، مت نہ مایوس ہو، مت نہ امید ہو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ لوٹو اپنے رب کی طرف اور اس کی اطاعت میں لگ جاؤ، اس کی عبادت میں لگ جاؤ، اس سے پہلے کہ قیامت کی گھڑی آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت کا فرشتہ آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ چار لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر تمہیں قبرستان پہنچا دیں، اس سے پہلے کہ تم قبرستان میں دفن کر دیے جاؤ، لوٹو اپنے رب کی طرف، اللہ کی اطاعت کرو، توبہ اور استغفار کرو، توبہ اور استغفار کرو، اس سے پہلے کہ جب وہ گھڑی آ جائے جب کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ موت آنے کے بعد کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا نا کہ کفن خرید کر کندھے پر لاد کر قبرستان پہنچا دیا، اس سے زیادہ ہے کچھ؟ کیا آپ کے کام آئے گا وہاں پر؟ جو آپ کا نامہ اعمال ہے، اب آپ کے اعمال نامے میں کیا ہے؟ اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کا تعلق قبرستان تک پہنچانے والوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ سے ہے، آپ نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ نے اچھائیاں کی ہیں تو یاد رکھیے آگے کا مرحلہ آسان ہی آسان ہوگا، لیکن اگر ہم نے برائیاں کی ہیں، ہم غافل رہے ہیں، دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے رہے ہیں، قرآن و حدیث کو پسے پش ڈالے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا وہ دن بہت خطرناک ہوگا، حسرت کا دن ہوگا، شرمندگی کا دن ہوگا، افسوس کا دن ہوگا۔ اور یاد رکھیے جب کوئی شخص ناکامی کی وجہ سے شرمندہ ہوتا ہے تو پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں زمین پر کھڑا ہوں یا میں سمندر میں کھڑا ہوں، میں کہاں پر ہوں، اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا اس دنیا میں، اور وہ دنیا جس دنیا کے بعد کوئی عمل کرنے کی دنیا ہے ہی نہیں میرے بھائی اور دوستو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ،
اے میرے نبی ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے، اے میرے نبی ان کو ڈرائیے شرمندگی کے دن سے، ان کو ڈرائیے ندامت کے دن سے، جس دن سارے کا سارا معاملہ، سارے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ساری چیزیں ایک دم سنا دی جائیں گی، اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہے، اس کے بعد کسی کی سنوائی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں میں سے بنا لے۔ الہ العالمین ہمیں افسوس کرنے والوں میں سے نہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں شرمندگی کا دن دیکھنے والوں میں سے نہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں بائیں ہاتھ والے میں سے نہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں تو ان لوگوں میں سے بنا جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ الہ العالمین ہمیں تو ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے نبی کے ساتھ تیری جنت میں ہوں گے۔ الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تجھ سے ملاقات کریں گے، جو تیرے چہرے انور کا دیدار کریں گے۔ الہ العالمین ہمیں کافروں سے دور رکھ، کافروں کے اعمال سے دور رکھ، نیک لوگوں میں سے بنا، نیک لوگوں کے اعمال پر، نیک لوگوں کے راستے پر عمل کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔